مولانا مسعود اظہر کو بھارت کی قید سے رہا کروانے کے لیے انڈین ایئر لائن کا طیارہ اغوا کر لیا گیا۔ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرنا پڑی۔ ناظرین، مولانا مسعود اظہر کون ہیں؟ یہ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ مسعود اظہر 1968 میں پاکستان کے شہر بہاولپور کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد طب اور حکمت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے نانا محمد حسین چغتائی تحریک ختم نبوت میں سرگرم تھے اور 1992 تک مجلس احرار عالمی کے امیر رہے۔ مولانا مسعود نے بہاولپور میں بنیادی تعلیم حاصل کی۔ 7ویں جماعت کے لیے ان کے چاچا انہیں رحیم یار خان لے گئے۔ 1980 میں انہیں کراچی میں جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی بھیج دیا گیا۔ مدرسہ جامعہ بنوریہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسعود اظہر کو وہاں استاد مقرر کر دیا گیا۔ 1988 میں مولانا مفتی احمد الرحمان افغانستان کے دورے پر گئے تھے، جہاں ان کی جلال الدین حقانی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے طلبہ کو جہاد کی تربیت دلوانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر جلال حقانی نے مولانا فضل الرحمان خلیل کو کراچی بھیجا کہ وہ طلبہ کو جہاد کی دعوت دیں۔ 1988 کی سالانہ تعطیلات میں مدرسہ بنوری ٹاؤن کے کافی طلبہ تربیت کے لیے افغانستان گئے اور جہاد میں شرکت کی۔ 1999 میں مسعود اظہر بھی کچھ دیگر رفقا کے ساتھ مجاہدین کے حالات دیکھنے 3 روز کے لیے افغانستان گئے، لیکن انہوں نے 40 روزہ تربیت مکمل کی اور مستقل جہاد میں رہنے کا عزم کیا۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے CBI کو تفتیش کے دوران دیے گئے ایک بیان میں مولانا مسعود اظہر نے بتایا تھا کہ حرکت المجاہدین میں شمولیت کے بعد انہیں عسکری تربیت کے لیے افغانستان بھیج دیا گیا تھا، تاہم جسم کمزور ہونے کی وجہ سے وہ 40 روزہ لازمی کورس مکمل نہ کر سکے تھے۔ افغانستان سے واپسی کے بعد مسعود اظہر کی سوچ، خیال اور زندگی میں تبدیلی آئی۔ وہ کراچی کے علاوہ حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ سمیت دیگر علاقوں میں جہاد کی دعوت دینے نکل جاتے تھے۔ مسعود اظہر نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں جو جہاد اسلامی، تاریخ اور جہادی تربیت و انتظام کاری کے بارے میں ہیں۔ انہوں نے افغانستان جہاد کی اہمیت پر اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ افغانستان میں اچانک جہاد شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے قدیم اسلامی تحریکیں منظم ہو گئیں اور مزید نئی طاقتور تنظیمیں وجود میں آ گئیں۔ مسعود اظہر عالمی جہاد کے قائل تھے۔ انہوں نے انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب کے علاوہ برطانیہ کے بھی دورے کیے۔ ایسے ہی دورے کے دوران انہیں 1994 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ CBI کو دیے گئے بیان میں مولانا مسعود نے بتایا تھا کہ انہیں انڈیا اس لیے بھیجا گیا تاکہ زمینی حقائق کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے بنگلہ دیش گئے اور وہاں سے پرتگالی پاسپورٹ پر دلی پہنچے تھے۔ ناظرین، مولانا مسعود اظہر کا نام عالمی افق پر اس وقت ابھرا جب کشمیر میں 1995 میں 6 غیر ملکیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کار گروپ نے اپنا نام الفران بتایا اور مولانا مسعود کی رہائی کا مطالبہ کیا، جسے انڈین حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 24 دسمبر 1999 کو کھٹمنڈو سے دلی جانے والی انڈین ایئر لائن کے طیارے کو اغوا کر لیا گیا۔ اس طیارے کو قندھار میں اتارا گیا، جہاں طالبان کی حکومت تھی۔ ہائی جیکروں نے طیارے میں سوار 155 مسافروں کو رہائی کے بدلے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ کیا اور طویل مذاکرات کے بعد مولانا مسعود اظہر کے ساتھ عمر سعید شیخ اور کشمیری رہنما مشتاق زرگر کو رہائی مل گئی۔ رہائی کے بعد تینوں رہنماؤں نے اطلاعات کے مطابق اسامہ بن لادن اور ملا عمر سے بھی ملاقات کی تھی۔ عمر شیخ کو بعد میں کراچی میں امریکی صحافی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور وہ ابھی تک قید میں ہیں۔